Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ برحمتك من النار صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آپ کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے حج کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کر لی اور میں نے احرام میں شامل ہو گئے، نہیں، بلکہ نیت کرنے اور الفاظ تلبیہ پڑھنے سے احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ نیت کر لی، احرام میں داخل نہیں ہوا۔ نیت کرنے اور الفاظ تلبیہ، وہ الفاظ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریفیں اور نعمت آپ ہی کے لیے ہے اور سارا جہان ہی آپ کا ہے اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے سر کو چادر سے کھول دیں اور دوران سفر کثرت سے تلبیہ کی مذکورہ الفاظ بلند آواز کے ساتھ پڑھا کریں، خصوصاً تغیر حالات کی وقت، مثلا صبح اور شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر آنے کی وقت، لوگوں سے ملاقات کی وقت، فرض نمازوں کی بات، رخصت ہوتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، نا سواری سے اتارتے ہوئے اور جب سو کر اٹھے، ان حالت میں تلبیہ پڑھنے کا استحباب بہت زیادہ مؤکدہ ہے۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 بار پڑھیں، اس کی بعد درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ برحمتک من النار۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کی واسطہ دوزخ کی عذاب سے پانا چاہتا ہوں۔ اب میرے محترم، یہاں کیا عورت اور مرد سب کے لیے ایک طریقہ کی ہے کہ بڑی بڑی آواز سے عورت زور سے تلبیہ نہ پڑھے، بس اتنی آواز نکالے کہ وہ اپنی آواز خود سن لیں؟ 1 نمبر، عورتوں میں جو سر کے لیے ایک خاص کپڑا مشہور ہے جس کی بارے میں سمجھتی ہیں کہ اس کی بغیر احرام نہیں بنتا ہے، یہ غلط ہے۔ شرعاً اس کپڑے کا کوئی حیثیت نہیں، یوں بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی کپڑا باندھ لیا جائے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب یہ احرام کے لیے کوئی مخصوص درجے کا کپڑا نہیں ہے، یہ مخصوص درجہ کے اسکارف نہیں ہے۔ جو بھی کوئی بھی چادر اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی کپڑا باندھ لیا جائے، کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہے نا اپنے کمائی کے دھندے کے لیے کہ بھائی یہ احرام کی کپڑے، یہ احرام کی اسکارف ہے، یہ لے لو، لیکن اس کو احرام کا جز سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی بغیر احرام میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے۔ اس قسم کے بزنس مین ہیں، دکاندار لوگ ہیں کہ ہاں یہ احرام کے لیے ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے کوئی مخصوص انداز کا جو ہے اسکارف، اگر سر پر کپڑا بندھے تو وضو کرتے وقت اس کو ہٹا کر مسح کرے، اس کو ہٹا کر مسح کرے۔ احرام کی ممنوعات، حج یا عمرہ کی نیت اور تلبیہ کی بعد احرام میں داخل ہو گئی۔ اب احرام کی ممنوعات سے بچنے کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ احرام بن لیا، اب احرام کے اندر جو ممنوعات ہے، جو چیزیں منع ہیں، آپ وہ چیزیں کر نہیں سکتے ہیں، وہ ہر صورت میں آپ کے لیے جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ کیا ہے؟ 1 نمبر دیکھیں، مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی ایک عضو کی حیت اور ساخت
پر تیار کیا گیا ہو. اگر سینے کی بجائے بن کر یا چھپا کر اس طرح کا کپڑا تیار کر لیا گیا ہو تو وہ بھی ممنوع ہے. 1 نمبر مسائل. سلا ہوا کپڑا پہننا پورے بدن یا کسی ایک عضو کی، یا اگر سینے کی بجائے بن کر یعنی یہ چھپا کر اس طرح کا کپڑا تیار کر لیا گیا تو وہ بھی احرام کے لیے ممنوع ہے. دوسرا نمبر، سر اور چہرہ کا ڈھانکنا. عورت کو صرف چہرہ ڈھانکنا، سر اور چہرہ کا ڈھانکنا، اور عورت کو صرف چہرہ ڈھانکنا. اب خوشبو استعمال کرنا، یہ ممنوعات میں سے جو چیزیں ہیں. سر اور چہرہ کا ڈھکنا، عورت کو صرف اپنا چہرہ ڈھکنا، وہ بھی اس کی اپنے جسم پہ منہ میں نہ لگے. اور اس قسم کی ٹوپی ہوتی ہیں، کوئی ٹوپی پہن لے ابھی برقع کو آگے ٹوپی کی آگے تاکہ اس کی چہرہ پہ وہ نہ لگے. برقع کو اس انداز سے پہنے. چوتھا نمبر، خوشبو استعمال کرنا، یہ بھی ممنوعات حرام ہے. جسم سے بال دور کرنا، جس طرح سے بھی دور کرے، یہ کھینچ لیا ہو یا کاٹ لیا ہو، یہ کنگھی سے گھرے کنگا کر لی، ناخن کا کاٹنا یا شکار کرنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور شہوات کی کام کرنا، یہ سب ممنوعات احرام ہے، وہ احرام سے نکل جائیں گے. احرام کی مسائل، حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے احرام بن جاتا ہے. نیت اور تلبیہ سے پہلے غسل کرنا، نیت اور تلبیہ سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. نیت اور تلبیہ سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. اگر غسل یا نماز کا موقع نہ ہو تو ان کی بغیر بھی احرام بندھا جا سکتا ہے. بلا عذر غسل اور نماز کی بغیر احرام بند لینا مکروہ ہے. کوئی عذر نہیں ہے، لینا غسل کیا نہ نماز کی بغیر احرام بند دیا تو ہمارے کراچی والے گھر سے ہی غسل کر کے احرام بند جانا یہ بہتر ہے اپنے گھر سے، یا پھر کراچی میں احرام کی جگہ ہے وہاں جا کر احرام باندھ لیا جائے. احرام کی مسائل. دوسری نمبر مسائل، احرام کے لیے جو غسل مسنون ہے یہ نظافت اور صفائی کے لیے ہے. یہ نظافت اور صفائی کے لیے، اس لیے حیض اور نفاس والی عورت اور نابالغ بچے کو بھی غسل کر لینا چاہیے. حیض اور نفاس والی عورت اور نابالغ بچے کو بھی غسل کر لینا چاہیے. تو یہ نظافت اور صفائی کے لیے ہے. تیسری نمبر مسائل، اگر کسی نے احرام کی وقت غسل نہ کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے، غسل اگر نہ بھی کیا ہو. اگر پانی نہ ہو اور کوئی عذر ہو تو احرام کے واسطے غسل کی جگہ تیمم کرنا مشروع نہیں ہے. ہاں، نماز احرام کے لیے تیمم کرنا درست ہے بشرطے کہ اصول شریعت کے مطابق اس وقت تیمم کرنا جائز ہو. میرے محترم، اسی طریقے سے 5 نمبر مسئلہ، اگر کسی نے فرض نماز کے بعد حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اور احرام کے لیے مستقل طریقہ پر 2 رکعتیں نہ پڑھی تو یہ بھی درست ہے. فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اور احرام باندھ لی، یہ بھی صحیح ہے. احرام کے لیے 2 رکعت نمازیں نفل نماز ایسے وقت پڑھنا مسنون ہے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو. اگر مکروہ وقت ہو گیا تو ان کو میقات سے گزر رہا ہو تو بغیر نماز پڑھے حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے. یہ 7واں نمبر مسائل، اگر کسی نے موقع ہوتے ہوئے بھی سستی سے کام لیا اور غسل، وضو اور نماز کی بغیر عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تب بھی احرام میں داخل ہو جائے گا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے.
حالت احرام میں احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں آتا. کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لے. کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لے. اور چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کر لے. یہ بھی کر سکتے ہیں. جو احرام آپ نے اگر تبدیل کرنا ہے تبدیل کر سکتے ہیں اگر احتلام ہو جائے. اگر حالت احرام میں کسی جگہ زخم آ جائے تو اس سے بھی احرام میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ کوئی جزا واجب ہوتی ہے. احرام میں انجیکشن اور ٹیکا لگوانا بھی جائز ہے. 11واں نمبر احرام میں غسل فرض. غسل فرض ہے. غسل سنت ہے. اور غسل تبرید ٹھنڈک حاصل کرنے کا غسل بھی درست ہے. البتہ میل دور نہ کرے اور صابن نہ لگائے. بالکل صاف ستھرا. ہاں ٹھنڈک کے لیے بہت گرمی لگ رہا ہے تو آپ کو غسل کرنا چاہے غسل کر لیں احرام کی حالت میں. لیکن احرام میں فرض غسل تو فرض ہی ہے اور سنت غسل تو سنت ہے. اور ٹھنڈک کے لیے اگر غسل کرنا چاہیں تو یہ بھی درست ہے. البتہ میل نہ دور کریں یعنی صابن وغیرہ نہ لگائیں. جیسے ہیں اسی حالت میں وہ سرے پانی سے نہا سکتے ہیں. 12واں نمبر حالت احرام میں سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یا سر داڑھی کو اس طرح کھجلانا کہ بال گرنے کا خوف ہو تو یہ مکروہ ہے. ایسے آہستہ کھجائیں کہ بال نہ گرے. بلکہ داڑھی وغیرہ کھلال کرتے وقت بھی احتیاط سے پانی کو اس انداز سے لگائیں کہ بھائی تاکہ جو ہے نا بال وغیرہ نہ گر پائے. احرام میں آئینہ دیکھنا دانت اکھڑوانا جائز ہے اور مسواک بدستور مسنون ہے. مسواک آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. آئینہ دیکھنا دانت نہ اکھڑوانا جائز ہے. 15واں نمبر مسئلہ احرام میں موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے. جیسے سانپ ہے, بچھو ہے, کھٹمل ہے اور پچو ہے, مچھر ہے, بیڑ ہے اور تتیا وغیرہ. یہ سب چیزیں مارنا جو موذی جانور ہے جیسے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے. احرام کا کپڑا سفید ہونا افضل ہے. لیکن اگر رنگین تہبند بن لیا جائے, رنگین چادر اوڑھ لی جائے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن سفید اولا افضل ہے. اب میرے دوستوں 17واں نمبر جو مسائل ہے کمبل لحاف اڑنا بھی احرام میں جائز ہے. اگر نیچے اوپر 2 چادریں اوڑھ لیں یا چادر پر کمبل اوڑھ لیا نیچے 2 چادریں باندھ لی تو یہ بھی جائز ہے. اگر روپیہ اور مال وغیرہ رکھنے کی ضرورت سے نیچے کی چادر پر پٹی یا ہمیانی باندھ لے تو یہ بھی جائز ہے. جن چادروں میں احرام بندھا تھا اگر ان کو ہٹا کر دوسری چادریں پہن لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر چادر ناپاک ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے جسم سے ہٹا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے احرام ٹوٹتا نہیں ہے. احرام میں گھڑی باندھنا, چشمہ لگانا یہ بھی درست ہے. احرام میں مرد کو جوتا, بوٹ, موزے پہننا ممنوع ہے. مرد احرام میں ہوائی چپل پہنے, قدم کی بیچ کی ہڈی کھلی رہے جیسے چپل بولتے ہیں تسمیہ والے, یہ چپل پہنے. احرام میں ہر گناہ سے سختی کے ساتھ پرہیز کرے. یوں تو گناہ سے ہمیشہ ہی بچنا لازم ہے لیکن احرام میں اس کا اور زیادہ اہتمام کرے. 22واں نمبر مسئلہ 23واں نمبر احرام میں ایسے باتیں کرنا بھی ممنوع ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے. احرام میں لڑائی جھگڑے بھی خوب زیادہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. لڑائی جھگڑا یوں بھی منع ہے لیکن حالت احرام میں اس کی ممانعات میں اور شدت آ جاتی ہے. لڑائی تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے, لڑائی جھگڑا, کیونکہ یہ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. احرام والے مرد عورت کو خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہے, اس سے جزا واجب ہوتی ہے. لیکن وہ مرغی یا بکری یا گائے یا اونٹ حالت احرام میں
حرم میں ذبح کر سکتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، مرغی یا بکری یا گائے. لیکن جیسے کبوتر، خشکی کی جانور ہے کبوتر وغیرہ، اس قسم کی چیزیں حرم کے اندر کبوتریں بھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک دم سے کبوتر کو پکڑ کے اور مار لی یا ذبح کر لی تو یہ گناہ ہے، ممنوع ہے.